بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا نا تلبسو تم ملاؤ، تا کلیئر کر رہا ہے تم کو۔ الحق حق کو بھی ساتھ الباطلی باطل کے، واو اور تک تمو چھپاؤ، تک تمو نہ چھپاؤ۔ الحق حق، واو اور انتم ہو تم، تعلمون جانتے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی پھر بظاہر مخاطب ہیں اہل کتاب کو، لیکن حکم عام ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ یعنی کہ جو کلیئر بات ہوتی ہے، جو واضح بات ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کو گڑ مڑ نہ کرو، اس کو مکس اپ نہ کرو، باطل کے ساتھ ملا کے اس کو پیش نہ کرو۔ جیسے کہ دیکھیں کہ دودھ ہے، دودھ کے ایک بڑا ٹب ہے، اس کے اندر ذرا سی مٹی بھی اگر مل جائے تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اسی طرح جو حق ہے، صحیح ہے، جو کلیئر بات ہوتی ہے، جو واضح علم ہے، جو قرآن ہمارا مذہب ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ جو عقائد ہیں خاص طور پہ، اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کو باطل کے ساتھ ملایا مت کرو۔ باطل کا مطلب جھوٹ، فراڈ۔ تو ایسی کوئی بات اسلام میں، دین میں نہ ڈالا کرو کہ جس میں لوگ شکوک و شبہات میں پڑیں اور دین کے بارے میں باتیں کریں۔ یہ اصل میں ہمارے ادھورے علم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بظاہر ہم بعض اوقات ہمیں کسی بات کی بہت زیادہ اچھی طرح علم نہیں ہوتا، ہم کسی بات کے بارے میں جان نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور آج کل خاص طور پہ کہ یوٹیوب پہ یا لوگوں کے ایک دوسرے کے اسٹیٹس دیکھ کے نا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے جو یہاں پہ مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تصویر کے ساتھ جو ہے نا کوئی فتویٰ آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے یہ سمجھتے کہ انہیں کا ہے۔ تو ہم بالکل اس چیز کی طرف غور نہیں کرتے کہ کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمارا ذہن جس چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو کلیئر اور اوکے سمجھ کے آگے فارورڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت عجیب ہماری نفسیات بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو حق اور صحیح بات ہوتی ہے اس کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ جو کلیئر واضح بات ہے اس کے بارے چھان بین کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، تو پھر کم از کم علماء کے اوپر اعتماد کریں، اور اچھی طرح سے یہ کم از کم بتاؤ کہ کوئی بات اگر ہم کوئی مسئلہ ہے تو اس میں کسی باقاعدہ مفتی صاحب عالم کی رائے ہے یا نہیں ہے۔ صرف یہاں دیکھ کے دوسرے کی بات دیکھیں، ہم لوگ کبھی بھی فتویٰ نہ لگائیں، ہمیشہ کلیئر اور واضح بات کریں اور سمجھیں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل میں یہاں پہ ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ولا نہ تم حق کو چھپاؤ، کیونکہ یہ جو لا نا ولا تلبسو، یہ لا جو دونوں کے ساتھ مل رہا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، پھر ولا تکتموا الحق، اور نہ تم حق کو چھپاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لا کیوں ہے، تو یہ لا جو ہے یہ دونوں کے جملوں کے لیے آیا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم حق کو مت چھپاؤ کبھی بھی۔ حق بات جو ہے وہ حق ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے، جو صحیح رائے ہوتی ہے، اس کو سامنے پیش کرنا اور بتانا، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف سے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی فضیلت ہے کہ جو حق بات کو بتاتا ہے اور حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے، وہی اصل استقامت ہوتی ہے، وہی اصل دین ہوتا ہے۔ کہ انسان ساری پوری کائنات جو ہے وہ ایک طرف ہو، اور ایک انسان کے جو مسئلہ پتہ ہو یا دین پتہ ہو یا کوئی بھی چیز اس کی صحیح، اس کو صحیح ڈائریکشنز اور صحیح چیز پتہ ہو، اور وہ سب کے سامنے ڈٹ جائے اور کھڑا ہو جائے اور حق بات کو کلیئر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی بیان فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ کبھی بھی مت ملاؤ۔ جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہی بات کرو، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مثلاً کوئی بندہ
میں وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپس میں عام معاملات میں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور کوئی آپس میں کسی کے گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا وہ جھگڑا ہوتا ہے اور ہمیں بات پتہ ہوتی ہے، صحیح بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ بسا اوقات جو ہمارا ان کے درمیان، جن کے درمیان میں جھگڑا ہوا، ان میں سے کسی ایک کے پاس ہمارا مفاد ہوتا ہے، اور اس مفاد کی وجہ سے ہم صحیح بات بتاتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات منع کی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، وہ دینی مسئلہ ہو، دنیاوی ہو، علم کا ہو، جہالت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کہ اس میں حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ حق بات کو وضاحت کرنے کے لیے بے شک عزیز چلے جائیں، ناراض ہو جائیں، رشتہ دار دور ہو جائیں، یا کسی قسم کا خدا نخواستہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت کے خلاف، یا اس طرح کوئی بڑے عہدیداروں کے خلاف، کسی ادارے کے اندر جو بڑے ہیں انتظامیہ وغیرہ، ان کے خلاف کہیں بھی کوئی بات آ جائے، اور ایک طرف حق ہو اور ایک طرف جھوٹ ہو، ایک طرف صحیح بات ہو اور ایک طرف غلط ہو، تو ایسے موقع پہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس آیت مبارکہ کا امتحان ہوگا کہ جو بات حق ہے، جو صحیح ہے، ہمیں اسی کا ساتھ دینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک فرمائے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ جب تمہیں صحیح بات پتہ ہو اور اس کے باوجود تم چھپاؤ گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ جب صحیح بات پتہ ہو تو اس کو کبھی بھی غلط ملت نہیں کرنا چاہیے، اس کو جھوٹ کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس پہ ہر حال میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، حق پہ ڈٹ جانا، حق کو بتانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ کرتے تھے بنی اسرائیل، یعنی کہ جب ان کو کسی بات کے بارے میں سوال کیا جاتا، چونکہ ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا تو وہ صاف انکار نہ کر سکتے، بلکہ کیا کرتے، اس صحیح بات کے لیے ایک وسوسہ ڈال دیتے، دوسروں کے دل میں ایک ایسے کھٹکا سے ڈال دیتے، کہتے ہاں اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تاکہ وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، اور یا پھر یہ کہ وہ ابھی صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بعض دفعہ ان کو بہت چیزوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، تو وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے تھے، تاکہ جو ہے نا وہ ان کے دو شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور وہ دین پہ صحیح طرح عمل نہ کر سکیں اور ڈٹ نہ سکیں۔ اور دیکھیں کہ یہ دین ہے ہی کلیئر، دین میں ہر چیز بالکل واضح اور کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں ہوتی۔ ڈاؤٹ فل چیزیں جب ہم بیان کریں گے اور بولیں گے تو پھر ہمیں یہ، اگر ہمیں کوئی بات نہیں پتہ، کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، ہم اتنی سی بات کہہ دیں کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے، اور ابھی یہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو جان سکیں، پتہ کر سکیں، لہٰذا آپ کہیں اور سے پتہ کر لیں۔ یہ بات کہتے ہوئے چونکہ ہماری جو ہے نا اس پہ، ہمارے علم پہ، ہمارے جو مرتبے پہ فرق پڑتا ہے، اس لیے ہم اکثر نہیں کہتے، اور جو بات ہمیں صحیح طرح سے معلوم ہی نہیں ہوتی اس کو مکس اپ کر کے ایسے ایسے ادھر ادھر کی لگا کے بھی دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی صحیح رویہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں واضح اور صحیح بات پتہ ہے تو اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں، اس کے مطابق ہم بات کریں، اگر نہیں پتہ تو لا علمی کا اظہار کر لینا بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ حق بات کرو اور حق پہ ڈٹ جاؤ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، کسی بھی صورت میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، کہیں بھی کوئی چیز ہے تو صحیح اور واضح رائے کو بیان کرنا بھی یہ ضروری ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، جانتے بوجھتے سچی بات کو چھپانا، سچی گواہی کو چھپانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔